چارٹ جو سمجھایا جائے گا اس میں جو ہے مکمل توجہ ضروری. ہم راستے پر پڑھتے ہیں نا, نظر ہٹی درگھٹنا ہوتی, تو ایسا مسئلہ ہے. جہاں ہماری نظر ہٹ گئی تو وہاں پر جو ہے ہمیں آگے چل کر جو بنیاد ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے. شروع سے متوجہ ہے. شروع کرو, ریکارڈنگ شروع کرو دونوں میں. آ جائے بھائی منتظمین حضرات بھی آ جائے, انشاءاللہ جڑ جائے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ حضرات اپنے انتظام میں شامل ہیں. اندر سے بیٹھا السلام علیکم. دیکھو منڈپ میں بیٹھے ہوئے جو تمام حضرات بلیک بورڈ کی طرف دھیان دیں, اور اگر پیچھے والے حضرات کو صحیح نظر نہیں آتا ہے تو جو ہے منتظمین سے جو ہے اطلاع کر دے کہ بھائی ہم کو جو ہے پوری طریقے سے نظر نہیں آتا, انشاءاللہ بلیک بورڈ جو ہے اور آگے رہ جائے گا. اور جہاں بھی جگہ خالی ہے آگے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آگے آ جائیں. آگے کی طرف جو حضرات ہیں اپنی کرسیاں تھوڑی آگے کر لیں تاکہ پیچھے جو مجمع ہے وہ بھی آگے آ جائے. دونوں طرف آگے آ جائے. بغیر شور کیے جلدی. اور اگر اس کے باوجود بھی نظر کی کمزوری کا کچھ مسئلہ ہو تو وہ حباب سیر جو ہے وہ بالکل آگے آنے لے لوں. نہیں پوری پبلک ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ابھی تو ہو جائے گا نا. ہاں وہ تو جائے گا. بس پورا ہل جاتا نا, پورا ہل جاتا نا کنیکشن. آصف بھائی مفتی صاحب کو بولیے کہ وہ www.org مطلب وہ ویب سائٹ کا جو ہے نا ایڈریس بولے تاکہ لوگ ویب سائٹ دیکھیں. تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ویب سائٹ کا نام. الحمدللہ وحدہ میں بولوں مفتی صاحب والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج کی اس مجلس میں ہم لوگ ایک خاص مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ باتیں سمجھنا ہے یہاں بیٹھ کر. تمہید کے طور پر بہت ساری باتیں آئیں تو تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آج اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو بتلا دیں کہ اہل اسلام کہلوانے والے مختلف فرقوں کے اندر ہم ہی حق پر ہیں, اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں مائک ہے, کوئی مجھ سے سوال کرے کہ حق پر کون ہے تو میں کہوں گا میں ہوں, ہم ہی لوگ ہیں. لیکن میرے دوستوں, خدا نخواستہ اگر یہ مائک کسی شیعہ کے ہاتھ میں ہوتا, اس سے یہ سوال ہوتا تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا کہ میں حق پر, باقی سب گمراہ ہیں. کوئی بریلوی کے ہاتھ میں ہوتا, اس کا کہنا یہی ہوتا. غیر مقلدین کے جملہ فرقے, چاہے وہ سلفی ہوں, چاہے سامرودی ہوں, چاہے اثری ہوں, چاہے غربا ہوں, ان کے ہاتھ میں مائک ہوتا تو وہ بھی یہی کہتے. آپ کے یہاں پر دیکھیں نا قریب میں
یہ جو غیر مقلدین ہیں وکٹورین اہل حدیث، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں پتا؟ یہ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، لیکن آپ بامبے جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں مرکز امدادیہ کے قریب بہت زیادہ آواز، وہاں پر آپ دیکھیں ان کے وہاں پر غیر مقلدین کا دوسرا فرقہ بھی موجود ہے، وہ اپنے آپ کو غربا اہل حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان سے کہو نا کہ حق پر کون ہے، تو وہ کہیں گے ہم ہی حق پر ہیں، ان کے نزدیک یہ سب گمراہ، ان کے نزدیک وہ واجب القتل ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہر کوئی یہ کہنے میں مشترک ہے کہ میں ہی حق پر، باقی سب گمراہ ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ کھڑا ہو کر اپنے آپ کو حق والا اور سب کو گمراہ اور مشرک اور کافر مستحق فی النار و سقر کہہ رہا ہے۔ اگر آج میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے، میں بھی صرف اتنا کہہ دوں تو فرق کچھ نظر نہیں آتا، تو آج صرف اتنا کہہ کر بس نہیں ہوگا کہ ہم ہی حق پر ہیں، آج دلائل کے ذریعے بتلایا جائے گا کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور آج یہاں بیٹھنے والا ہر شخص علی وجہ البصیرت اپنے آپ کو حق پر جانے گا۔ آپ لوگ صرف مجھے دو اسباب کے دائرے میں دو چیزیں دیں، ایک تو اپنا پورا وقت دیں، دوسرے یکسوئی کے ساتھ آپ کوئی چیز لکھنے کی کوشش بھی نہ کریں، اور نہ ہی آپ میں سے کوئی یہاں سے اٹھ کر جائیں، یکسوئی کے ساتھ مکمل وقت یہاں پر آپ دیں۔ ہم اہل اسلام کہلوانے والے مختلف فرقوں پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کی گمراہیت کے بہت سارے اسباب میں سے دو بنیادی سبب بڑا نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اہل اسلام کہلوانے والے مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو حق والا جاننے کے لیے، اپنے آپ کو حق والا جانچنے کے لیے، اپنے آپ کو حق والا ناپنے کے لیے جو پیمانہ اختیار کیا وہ خود ساختہ پیمانہ ہے، خود کا بنایا ہوا۔ وہ پیمانہ جس پر یہ اپنے آپ کو حق والا تول رہے ہیں، وہ پیمانے کی خامی یہ ہے کہ ان کا خود کا بنایا ہوا۔ کسی نے اپنے آپ کو حق پر جانچنے کے لیے پیمانہ بنایا تو عشق رسول کا پیمانہ بنایا، کسی نے حب اہل بیت کا پیمانہ بنایا، کسی نے قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کر کے اسے پیمانے کا درجہ دے کر اس پر اپنے آپ کو ناپا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پیمانے خود ساختہ پیمانے ہیں۔ خود ساختہ سمجھتے ہیں نا، بعض علاقے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہاں دینی ماحول بھی ہے، اردو سب اچھے طور سے جانتے ہیں، تو یہ پیمانہ کیسا ہے؟ خود ساختہ پیمانہ ہے۔ لیکن آپ غور سے دھیان دیں، دیکھیں کہ یہ پیمانہ اگرچہ کہ ہم یہ کہیں خود ساختہ ہے، لیکن اس کی اپنی دین میں ایک حیثیت ہے۔ عشق رسول بھی دین ہے، حب اہل بیت بھی دین ہے، کتاب و سنت یہ دین کا منبع و ماخذ ہے۔ اگرچہ کہ ہم انہیں بطور پیمانہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن دین میں ان کی اپنی حیثیت ہونے کی وجہ سے کوئی اگر اسے پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرے اور اس پر ناپنا شروع کرے تو چاہیے کہ وہ ہمیں ناپ لے حق والا، عشق رسول کا پیمانہ بنا کر آئے تو ہمیں بھی ناپ لے عاشق رسول کہہ دے، ہمیں ناپ کر ہمیں بھی محب اہل بیت کہہ دے، ہمیں بھی کتاب و سنت پر عامل کہہ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم عاشق رسول نہیں، ہم محب اہل بیت نہیں، ہم کتاب و سنت پر عامل نہیں، اس لیے نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہمیں شمار کرتے ہیں یا ہمیں ناپ نہیں لیتے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے پیمانہ بنایا، ایک غلطی یہ کی کہ خود ساختہ پیمانہ بنایا، دوسری غلطی یہ کی کہ ان خود ساختہ پیمانوں پر اترنے کا جو انداز اپنایا وہ بھی خود ساختہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس پیمانے پر جو اترنے کا انداز اپنایا خود ساختہ۔ جن لوگوں نے عشق رسول کا پیمانہ بنایا، آپ ان کے سامنے جائیں، آپ کا لباس، آپ کا پورا دکھاوا، آپ کا چہرہ، آپ کا رکھ رکھاؤ شریعت کے مطابق ہو، نبی کے جیسا ہو، آپ کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہو، آپ کا لباس شریعت کے مطابق رکھنے سے اونچا ہو، آپ فرض ہو تو فرض اور سنت کے علاوہ نوافل کی پابندی کرنے والے ہوں، تہجد آپ پڑھ رہے ہو، اشراق، چاشت اور وابین آپ پڑھ رہے ہو،
اور اپنے تمام کاموں کے اندر سنت کی پاسداری کر رہے ہوں، یہ عشق رسول پیمانہ بنانے والے اس کے باوجود آپ کو عشق رسول کے پیمانے پر ناپ پر حق والا ہونے کا درجہ نہیں دیں گے۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے جس کا چہرہ مونڈا ہو، جس کا لباس شریعت کے خلاف ہو، ٹکنے سے کپڑا لڑک رہا ہو، وہ ان کی خرافات میں شریک ہوتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کے جلوس جو نکلے ہیں، اس کے اندر نکل کر چند اوٹ پٹان اور غیر شرعی نعرے لگا لیتا ہوں، نماز کا پتہ نہ ہو، فرائض تو دور، سنت تو نوافل تو دور، فرائض تک کو چھوڑ کر بیٹھا ہوں، وہ ان کے نزدیک عاشق رسول کہلوانے کا مستحق ہوگا، آپ گستاخ رسول کہلوائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ عشق رسول کا پیمانہ بنا کر اس کے ساتھ اعتدال کو اپناتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی عاشق رسول پاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہی عاشق رسول پاتے۔ آپ نے جو افراط و تفریط کا راستہ اختیار کیا، تو اس طرح سے ہم کبھی آپ کے پیمانے پر کھڑے نہیں اتریں گے۔ کچھ لوگوں نے خود پہلے بیت کا نعرہ لگایا، ان کے سامنے اب چلے جائیں، حق کے لیے جان دے دیں، مال دے دیں، اولاد دیں، ساری دنیا نچھاور کر دیں، اس کے بعد آپ محب پہلے بیت نہیں کہلوا سکتے، حسینی نہیں بن سکتے۔ ہاں، خود پہلے بیت کا ڈھونگ رچا کر آپ حضرات شیخین پر تبرہ بازی کریں، حضرات صحابہ کو کافر کہیں، ماتم کریں، نوحہ کریں، گریبان چاک کریں، منہ نوچیں، اب آپ محب پہلے بیت کہلوانے کے مستحق ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس انداز میں آپ جب ناپنا شروع کرو گے تو ہمیں کبھی نہیں پاؤ گے۔ آپ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں، اور اس کے اندر آپ ایسا کر رہے ہو کہ روایات متعارضہ پہ کسی ایک پہلو پر ترجیح دے کر عمل کر کے مرجوح روایت پر عمل کرنے والے کو بھی حق والا جانیں، اس کے بعد بھی آپ کتاب و سنت پر عمل نہیں کہلوا سکتے۔ ہاں، آپ کتاب و سنت کا نام لے کر دین کی منمانی تشریحات کریں، اس کے منکر کو کتاب و سنت کا منکر کہیں، بات اپنی نام قرآن کا، بات اپنی نام حدیث کا آپ کا شیوا ہو، آپ تقلید کو شرک کہیں، مقلدین کو مشرک کہہ کر انہیں مستحق بالنار و سقر قرار دیں، ائمہ اربعہ کی شان میں گستاخی کریں، تو آپ پھر کتاب و سنت پر بلا شرکت غیر عامل قرار پائیں گے۔ ہم کہتے ہیں دوستو، اس طرح ناپو گے تو ہمیں کبھی نہیں پاؤ گے۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی کہ بہت اونچی تو بات نہیں نا۔ آپ مجھے ابھی بتائیے، یہ جو پیمانے بنانے والے ہیں، اس کے اندر عشق رسول کا پیمانہ کس نے بنایا؟ میں جب بات کروں تو آپ کو تو بولنا بھی پڑے گا۔ کن لوگوں نے بنایا عشق رسول کا پیمانہ؟ بریلوی۔ اور حب اہل بیت کا ڈھونگ کس نے رچایا؟ اور کتاب و سنت پر، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کا دعویٰ کس نے کیا؟ یہ پیمانے ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، یا ہمارا دیا ہوا ہے، یا نبی کا بتایا ہوا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ بھائی بتائیں آپ لوگ۔ میں کہوں عشق رسول پیمانہ کس کا ہے؟ آپ کہیں بریلوی کا۔ حب اہل بیت کس کا؟ آپ کہیں گے شیعوں کا۔ میں کہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کا دعویٰ کس نے کیا؟ آپ نے کہا غیر مقلدین کا۔ تو تھوڑا اپنا بھی بتا دیں۔ دیکھیے، آپ نہیں بتا سکتے، اور جو بتائے گا تو وہ سن کر بتائے گا۔ کیوں نہیں پتا؟ ہم غافل ہیں؟ ایسا نہیں۔ اگر غافل ہوتے اپنی ذات سے تو ان کا کیوں کر پتا ہوتا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے خود ساختہ پیمانہ کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، ایک پیمانہ ان لوگوں نے بنایا اور ایک پیمانہ ہمیں نبی بتائیں، تو پیمانہ کس کا مانا جائے گا؟ نبی کا۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نا، ایک بات امام کا، ایک بات نبی کا، کس کی مانی جائے گا؟ وہ تو ابھی آگے آئے گا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، ایک پیمانہ یہ بنائیں، ایک نبی بتائیں، کس کا مانا جائے گا؟ نبی کا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا ہے؟ ضرور بتایا ہے۔ اور سنو، ہم نے جانا بھی ہے، مانا بھی ہے۔ ہم جانتے مانتے ہیں، میں کوئی نئی چیز بتانے والا نہیں ہوں۔ نئی چیز تو کوئی نئی جگہ ملے گی۔
ہمارے وہاں پہ بڑا ایک قبرستان ہے، وہاں پہ مدرسہ اسلامیہ مشہور ہے. وہاں مدرسے کے بانی مولانا جمال الدین لبیب انوری صاحب ہمارے شہر کے بڑوں میں ہیں. انتقال ہو گیا ان کا، میں تو دیکھا بھی نہیں. ان کے تعلق سے سنا کرتا ہوں کہ ان کا روزانہ کا ایسا معمول تھا کہ رات میں جو ہے تو کھٹیے پر بیٹھا کرتے تھے اور لوگ آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے. تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ وہ فلاں عالم صاحب آئے نا باہر سے، وہ تو دوران درس ایسی بات نئی بات بتا رہے ہیں جو آج تک سنی نہیں. تو انہوں نے کہا پھر تو وہ ہمارے گاؤں کی زبان میں کہا وہ تو پھر فیکم فاق ہوگی. تو آپ یہاں اس لیے بیٹھے کوئی نئی چیز ملے گی ایسا ہرگز نہیں. آپ دیکھیں تو صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیمانے حق و باطل ملے ہیں، ہم جانتے مانتے ہیں. آج کی مجلس میں اسے سمجھیں گے ہے کیا. آپ نے فرمایا تم لوگ ضرور ضرور متفرق ہو کر رہو گے بنی اسرائیل کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح فرقہ ہو کر رہو گے. دونوں کی برابری ایسی ہوگی جیسے دو پیر کی جوتیاں. بنی اسرائیل میں کوئی شخص ایسا گزرا ہوگا